بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین، حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 1400 سال پہلے مصر میں ایک طاقتور فرعون حکومت کرتا تھا۔ ان دنوں مصر کے تمام بادشاہوں کو فرعون کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ قدیم مصری زبان میں فرعون کے معنی شاہی محل، مصری بادشاہوں کی ٹھاٹ باٹ کا سکہ بٹھانے کے لیے اس لفظ کو اعزازی القاب کے طور پر ان کے اصل ناموں کے ساتھ دہرایا جاتا تھا۔ اس وقت کے فرعون کا اصل نام رامس دوم تھا۔ اس مغرور فرعون نے خدائی کا دعویٰ بھی کر رکھا تھا۔ مصر کے اصل باشندے قبطی کہلاتے تھے۔ قبیلہ بنی اسرائیل کے لوگ بھی مصر میں آباد ہو چکے تھے۔ ظالم فرعون اسرائیلیوں کو تنگ کیا کرتا تھا۔ اس کے شاہی نجومیوں نے پیش گوئی کی ہوئی تھی کہ ایک روز بنی اسرائیل کے گھرانے میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو بڑا ہو کر فرعون کی حکومت کا تختہ الٹ دے گا۔ اس پر ظالم فرعون نے حکم دے رکھا تھا کہ آئندہ بنی اسرائیل کے نوزائیدہ بچے پیدا ہوتے ہی قتل کر دیے جایا کریں گے۔ اتفاق سے انہی دنوں قبیلہ بنی اسرائیل کے ایک نیک گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام موسیٰ رکھا گیا۔ ظالم فرعون کے سپاہی کے خوف سے بچے کی ماں نے اسے لکڑی کے ایک صندوقچے میں لٹا کر چپکے سے دریائے نیل کی موجوں پر تیرتا چھوڑ دیا۔ دریائے نیل سے ایک نہر نکالی گئی تھی جو فرعون کے شاہی باغوں کو سیراب کرتی تھی۔ چنانچہ ننھے موسیٰ کا صندوق تیرتے تیرتے شاہی باغات میں جا پہنچا۔ فرعون کی نیک سیرت ملکہ آسیہ اس وقت باغ میں موجود تھی۔ اسے صندوق میں لیٹا پیارا سا بچہ بہت پسند آیا۔ اس نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ چنانچہ شاہی محل میں ننھے موسیٰ کی پرورش بڑے اہتمام سے شروع کر دی گئی۔ شاہی محل کے آرام دہ ماحول میں پڑ کر موسیٰ علیہ السلام ایک صحت مند نوجوان کی صورت پروان چڑھے۔ ایک رات وہ محل سے نکلے اور شہر میں چپکے ٹہلنے لگے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک اسرائیلی اور ایک قبطی آپس میں گتھم گتھا ہے۔ موسیٰ بیچ پڑاؤ کے لیے آگے بڑھے تو ان میں سے ایک اتفاقی مکے سے قبطی ہلاک ہو گیا۔ موسیٰ کے لیے سرعام پھانسی کا اعلان کر دیا گیا۔ گرفتاری سے بچنے کے لیے موسیٰ چپکے سے محل سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ کئی روز کی مسلسل بھاگ دوڑ کے بعد موسیٰ وادی مدین جا پہنچے۔ یہاں حضرت شعیب علیہ السلام ایک قریبی گاؤں میں رہتے تھے۔ انہوں نے موسیٰ کے اخلاق و اطوار سے متاثر ہو کر اپنی حسین و جمیل بیٹی صفورہ کی شادی حضرت موسیٰ سے کر دی۔ کچھ عرصہ بعد ان کے یہاں ایک چاند سا بیٹا پیدا ہوا۔ موسیٰ اپنے اس مختصر سے خاندان کو لے کر اپنے نیک مشن کی تکمیل کے لیے پھر مصر کی جانب روانہ ہوئے۔ موسم سخت سرد تھا۔ راستے میں کوہ طور پر آگ کی تلاش میں نکلے تو آپ کو خدا کی طرف سے نبوت اور کچھ معجزے عطا ہوئے۔ ایک معجزہ یہ تھا کہ آپ اپنی لاٹھی زمین پر پھینکتے تو وہ خوفناک اژدہا بن جاتی۔ ایک اور معجزہ یہ تھا کہ آپ اپنا ہاتھ کچھ دیر اپنی بغل میں دباتے رکھتے تو اس میں بڑی تیز چمک دمک پیدا ہو جاتی۔ نبوت اور معجزے عطا کرنے کے بعد خدا نے آپ کو فوراً فرعون کے پاس جانے اور اسے راہ راست پر لانے کا حکم دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر پہنچے تو جاہل فرعون آپ کی تبلیغ اور معجزوں سے بالکل متاثر نہ ہوا، بلکہ اس نے الٹا اپنے نامور جادوگروں کو جمع کر لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کھلے مقابلے کا اعلان کر دیا۔ چنانچہ جادوگروں کے شعبدوں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزوں میں زبردست معرکہ ہوا۔
جادوگروں نے کچھ رسیاں زمین پر پھینکی تو وہ سام سے دکھائی دینے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر دے ماری تو وہ فوراً ایک ہیبت ناک اژدہا بن کر جادوگروں کے تمام سانپوں کو نکل گیا۔ فرعون کے جادوگروں پر سکتے کا عالم طاری ہو گیا۔ انہوں نے فوراً توبہ کر لی اور مسلمان ہو گئے۔ فرعون بہت شیخ پا ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو ٹھکانے لگانے کے منصوبے بنانے لگا۔ اسی اثنا میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو مصر سے نکل جانے کا حکم دے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکل کھڑے ہوئے تو فرعون اور اس کی فوجیں بھی آپ کے پیچھے لگ گئے۔ جب آپ بحر احمر کے کنارے پہنچے تو آپ نے اپنی لاٹھی پانی کی لہروں پر مار دی، جس پر پانی کی دو بڑی دیواریں آمنے سامنے کھڑی ہو گئیں۔ آپ نے اپنی لاٹھی پانی کی لہروں پر دے ماری، جس سے پانی کی دو بڑی دیواریں آمنے سامنے کھڑی ہو گئیں اور بیچ میں ایک خشک راستہ سا بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جماعت اس راستے سے پار نکل گئی، مگر جب فرعون کی فوجوں نے بھی اسی راستے پر قدم رکھا تو ایک زبردست کڑکڑاہٹ کے ساتھ پانی کی دو طرفہ دیواریں آپس میں آ ملیں اور یوں نافرمان فرعون اور اس کا لشکر غرق ہو گیا۔ مورخوں کا خیال ہے کہ یہ عبرتناک واقعہ 1440 قبل از مسیح پیش آیا۔ فرعون کی لاش کچھ عرصہ تک سمندری موجوں کے تھپیڑے کھاتی رہی اور پھر ساحل پر آ لگی۔ مصر کے فرعونوں کے قدیم رسم و رواج کے مطابق لاش حنوط کر کے ایک عالیشان مقبرے میں رکھ دی گئی۔ 1898 میں آثار قدیمہ کے ماہرین نے کھدائی کے بعد فرعون رامس دوم کا مقبرہ دریافت کر لیا۔ فرعون کی لاش پر ایک نمکین مادہ کی تہ جمی ہوئی تھی۔ کیمیائی تجزیہ سے ثابت ہوا کہ اس کی موت واقعی سمندر کے نمکین پانی میں غرق ہونے سے واقع ہوئی تھی۔